نائلہ محلے کی ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو صبح اٹھ کر صرف گلی میں چہل قدمی کرتی ہیں، نہ ہی ان میں سے جو زندگی کو آسان سمجھ کر بس یوں ہی گزرنے دیتی ہیں۔ اس کی زندگی میں سکون صرف ایک خواب تھا جو آنکھیں کھولتے ہی بکھر چکا تھا۔ 24 سال کی عمر میں بیوہ ہونا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، لیکن جب یہ وقت سے پہلے زندگی کا رخ بدلتی ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کے دل پر جو نقش چھوڑتی ہے وہ کبھی نہیں مٹتا۔ نائلہ کی مسکراہٹ اس دن دفن ہو گئی تھی جب اس کے شوہر کی بے جان لاش کو اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ وہ ایک عام دن تھا، مگر اس دن کے بعد کوئی دن عام نہیں رہا۔ لوگوں نے اسے دلاسا دیا، کچھ نے ترس کھایا، کچھ نے نصیحتیں کی، مگر اس کے روح میں جو زخم لگا تھا اس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ ایک بیوہ کی زندگی میں آنسوں کی قدر کم اور سوالات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ ہو تو ہر نظر اٹھ جاتی ہے۔ نائلہ کا شوہر ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، گزارا مشکل سے ہوتا تھا، مگر محبت کی دولت تھی۔ وہ خوش تھی کہ کم از کم کوئی تھا جو اس کی ذات کو سمجھتا تھا۔ لیکن قسمت نے وہ سہارا بھی چھین لیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سسرال والوں کا رویہ چند ہی دن میں بدل گیا تھا۔ جو ہاتھ کبھی محبت سے اس کے سر پر رکھا جاتا تھا، وہی ہاتھ اسے گھر سے نکالنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ نائلہ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیوگی کا دکھ زیادہ بڑا ہے یا بے گھر ہو جانے کا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا عورت صرف تب تک عزت کے قابل ہے جب تک اس کا شوہر زندہ ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ مگر ان سوالوں کے جواب کون دیتا؟ محلے میں جو بھی عورت نائلہ کو دیکھتی چہمے گوئیاں شروع ہو جاتی۔ دیکھو تو ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، کب تک اکیلی رہے گی؟ کچھ نصیحت کرتے، تمہیں چاہیے کہ دوسری شادی کر لو، جوانی کا کوئی اعتبار نہیں، کب پیر پھسلا جائے۔ ہر جملہ اس کے دل پر ایک چوٹ کی طرح لگتا، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ بیوہ عورت کی سب سے بڑی مجبوری اس کی خاموشی ہے، بولے تو بدنامی، خاموش رہے تو بیچار کی۔ نائلہ کے والد ریٹائرڈ تھے، ماں بیمار رہتی تھی، وہ خود گھر کی اکلوتی کفیل تھی۔ صبح اٹھ کر محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، پھر گھر میں سلائی کا کام کرتی۔ جو چند پیسے ملتے وہ دوا اور گھر کے اخراجات میں نکل جاتے۔ زندگی صرف جینے کا نام نہیں، مگر نائلہ کی زندگی میں جینے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی، مگر مر بھی نہیں سکتی تھی۔ باپ کی جھکی ہوئی کمر دیکھتی تو دل میں درد کی ایک لہر اٹھتی۔ ماں کی کھانسی کی آواز راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ نائلہ کے لیے جینا صرف اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے جینے سے ایک پورا گھر جڑا تھا۔ مگر محلے والے یہ سب نہیں دیکھتے تھے۔ ان کے لیے نائلہ صرف ایک جوان بیوہ تھی جو تنہا رہتی تھی، جس کے گھر سے ہنسی کی آواز نہیں آتی تھی، اور جب کوئی ہنسی کی آواز نہیں سنتا تو بدگمانیوں کی سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر رات جب دنیا سونے کی تیاری کرتی، نائلہ چھت پر جا کر اپنا دل ہلکا کرتی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا، زبان پر سورہ یاسین کے الفاظ اور آنکھوں میں آنسو۔ چھت کی وہ خاموشی نائلہ کے دل کا بوجھ سمجھتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی اسے نہیں دیکھتا تھا، یا کم از کم وہ یہی سمجھتی تھی۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے کوئی اس کے اندر کے ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ رہا ہو، جیسے کوئی اس کے آنسوں کو محسوس کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، مگر وہ ہمیشہ اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید درد کی شدت انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نائلہ کی زندگی میں ہر دن ایک جیسا تھا، مگر ہر رات مختلف۔ دن میں وہ لوگوں کی باتیں سہتی، رات میں وہ اللہ کے سامنے رو کر اپنا دل ہلکا کرتی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا عورت صرف رشتوں میں بندھی ایک شخصیت ہے یا اس کی اپنی کوئی پہچان بھی ہے؟ شوہر کے بعد کیا عورت کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ مگر ان سوالوں کا جواب رات کی خاموشی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا صبر کرو، اللہ سب دیکھتا ہے۔ لیکن صبر کب تک؟ صبر کا پیمانہ بھی کبھی تو بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی نائلہ کی ماں کی کھانسی اتنی بڑھ جاتی کہ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آتی، پانی پلاتی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی۔ ایسے لمحات میں نائلہ کو احساس ہوتا تھا کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آپ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کی ماں کے آنسو اسے اندر سے توڑ دیتے، مگر وہ خود کو مضبوط بناتی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا،
मगर वो उसे बाहर नहीं आने देती थी। नायला की माँ जब उसके आंसू देखती तो उसे गले लगाकर कहती, बेटा ये दुनिया किसी की नहीं, लोग जो मर्जी कहें, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। ये अल्फाज नायला को सुकून देते, मगर रात की तन्हाई में आंसुओं का बहाव फिर भी रुक नहीं पाता था। नायला के वालिद अक्सर चुपचाप बैठे रहते, जैसे कोई गहरी सोच में हो। रिटायर्ड जिंदगी और बेटी की मुश्किलात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे, मगर कुछ कर भी नहीं सकते थे। नायला के लिए यह एहसास सबसे बड़ा बोझ था कि जो बाप सारी जिंदगी उसका सहारा था, आज वही उसके सामने बेबस है। ये बेबसी नायला को अंदर ही अंदर खा रही थी। वो अक्सर सोचती थी कि क्या जिंदगी सिर्फ आजमाइशों का नाम है? क्या कभी खुशी का लम्हा आएगा? सूरह यासीन पढ़ते हुए नायला की आंखों से आंसू बहते रहते। उसके अल्फाज में दर्द था, उसकी आवाज में इल्तिजा थी। वो अपने रब से सवाल करती थी, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी में कभी आसानी आएगी? क्या कभी कोई ऐसा होगा जो मेरा दर्द समझेगा? उसकी आवाज रात की खामोशी में गूंजती, लेकिन जवाब कोई नहीं देता था, या शायद जवाब आता था मगर नायला सुन नहीं पाती थी। एक रात जब वो छत पर बैठी थी, आंसू में डूबी हुई, तो उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। इस बार वो एहसास वहम नहीं लग रहा था, कोई था जो उसके आंसुओं को महसूस कर रहा था। मगर नायला के दिल में खौफ था। उसने कुरान बंद किया, आंखें बंद करके दुआ की और नीचे उतर आई। उसे मालूम नहीं था कि ये सफर सिर्फ तन्हाई का नहीं था, कोई और भी था जो उसके दर्द को महसूस कर रहा था, और ये सिर्फ एक आगाज था। नायला की जिंदगी की सबसे बड़ी पनाह रात की तन्हाई थी। दिन की रोशनी में जो सवालात, जो इल्जाम, जो नजरें उसके दिल को छलनी करती थीं, वो सब रात के अंधेरे में किसी तरह दब जाते थे। शायद इसलिए कि अंधेरे में आंसू साफ नजर नहीं आते। वो हर रात खाने के बर्तन समेटने के बाद चुपके से छत पर आ जाती। चारों तरफ की खामोशी उसके दिल के शोर को सुनने के लिए काफी थी। नीचे माँ की खांसी की आवाज कभी कभार आती, मगर वो जानती थी कि जब तक वो छत पर है, उसे ये चंद लम्हे मुयस्सर हैं जो सिर्फ उसके हैं। उसकी जिंदगी में यही चंद लम्हे थे जो किसी और की अमानत नहीं थे। यही वजह थी कि वो रात के इन लम्हों को जाया करने से डरती थी। छत पर आते ही वो अपनी पसंदीदा जगह पर बैठती। बाएं तरफ छोटा सा कोना जहां से आसमान साफ नजर आता था। उसके सामने सितारों की कितारें थी जो उसे ऐसे लगती थी जैसे कोई बड़ी सी इबादतगाह हो जहां फरिश्ते सफ बांध कर खड़े हों। वो इन सितारों से बातें करती, शिकायतें करती, रो पड़ती और फिर खुद ही हंसती थी। कभी कभी वो सोचती कि क्या आसमान के सितारे भी उसे सुन रहे हैं, क्या वो उसके आंसू देख रहे हैं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आता कि शायद वो देख रहे हैं मगर वो कुछ कर नहीं सकते। नायला की आंखों में आंसू आ जाते। ये आंसू अब उसके लिए अजनबी नहीं थे। वो आंसुओं को ऐसे बहाती जैसे कोई समंदर की लहरों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश ही न करे। हर रात की तरह आज भी उसके हाथ में कुरान पाक था। उसकी उंगलियां सफ़े के किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता फिरती, जैसे हर हर्फ को महसूस कर रही हूं। सूरह यासीन के अल्फाज जब उसकी जबान से निकलते तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता। अल्फाज एक ऐसी ताकत बन जाती जो उसकी टूटी हुई रूह को जोड़ने लगते। वो पढ़ते पढ़ते कभी रोने लगती, कभी मुस्कुराने लगती। कभी कभी उसका दिल चाहता कि पूरी दुनिया को जला कर बताए कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दर्द है, मगर फिर वो खामोश हो जाती। दुनिया को बताने से क्या होता है? दुनिया तो सिर्फ देखती है, महसूस नहीं करती। मगर आज की रात में कुछ अजीब था। आज दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था, जैसे कोई उसके करीब खड़ा है, खामोशी से देख रहा है, जैसे कोई उसकी आंसुओं को शुमार कर रहा है। उसने आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। सितारे आज भी थे, मगर उनकी चमक में कुछ कमी सी लग रही थी, जैसे आसमान पर भी कोई उसके साथ रो रहा हो। वो उलझ सी गई। दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर वो खुद को समझाने लगी कि ये सब उसके दिल का वहम है। दुख जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को चीजें महसूस होने लगती हैं जो हकीकत में होती ही नहीं। उसने दोबारा कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया, मगर दिल कहीं और था, जैसे कोई उसके इर्द गिर्द खामोशी से चल रहा हो, मगर कदमों की आवाज ना हो। उसने नजर उठाकर चारों तरफ देखा, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। दूर गली के कोने में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर छत पर हर चीज खामोश थी। फिर भी मुतमईन नहीं थी।
دل میں خوف بڑھنے لگا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر آنکھیں بند کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھیں بند کرتے ہی کوئی سامنے آ جائے گا۔ نائلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دعا مکمل کی اور نیچے جانے کے لیے اٹھی مگر قدم جیسے جم گئے ہوں۔ اسے پھر سے وہی احساس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس نے دھیرے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ چھت کے کونے میں اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بند ہو گیا، سانس رکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک پلک جھپکانا بھول گئی، پھر اس نے آنکھیں زور سے بند کی، دوبارہ کھولی مگر وہ آنکھیں ابھی بھی وہیں تھیں۔ نائلہ کا دل چاہا کہ وہ چیخے، بھاگے مگر قدم ہل نہیں رہے تھے۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں مگر ان میں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ آنکھیں اس کے درد کو محسوس کر رہی ہوں۔ نائلہ کو حیرت ہوئی کہ وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود بھاگ کیوں نہیں رہی۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ ان آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو اسے جانتا ہے، جو اسے سمجھتا ہے۔ وہ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر وہ آنکھیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگیں اور اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ نائلہ نے ایک لمبی سانس لی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر گیا ہو۔ اس رات نائلہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ وہ آنکھیں کون تھیں، کیا وہ اس کا وہم تھا یا کوئی حقیقت۔ اگلی رات وہ پھر چھت پر گئی مگر اس بار دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں دوبارہ نظر آئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کون تھا وہ جو اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس رات کچھ نہیں ہوا۔ وہی خاموشی، وہی ستارے، وہی آنسو، مگر اب نائلہ کی زندگی میں ایک نیا سوال شامل ہو گیا تھا۔ کیا کوئی ہے جو اس کے درد کو محسوس کرتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے؟ وہ سورہ یاسین پڑھتی رہی مگر اب اس کے دل میں صرف دعا نہیں تھی، ایک امید بھی تھی۔ امید کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، جو اس کے قریب ہے، جو اس کی تنہائی کو سمجھتا ہے۔ یہ سوچ نائلہ کے لیے ایک نیا احساس تھی، ایک ایسا احساس جو خوف اور سکون کے بیچ کہیں تھا، اور یہ احساس اس کی زندگی میں کچھ نیا لے کر آنے والا تھا۔ نائلہ کی زندگی میں دن اور رات کی کہانی الگ الگ تھی۔ دن بھر کی تلخیاں، محلے کی باتیں، لوگوں کی چبھتی نظریں اور دنیا کی بے رحمی، یہ سب سورج کے ساتھ ساتھ تیز ہو جاتی تھی مگر رات آتے ہی جیسے ایک نیا جہان بسا دیتا تھا۔ چھت پر خاموشی میں تسبیح کے دانے گراتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت میں ایک عجیب سا سکون تھا جو اسے زندگی کی ساری تھکن بھلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مگر اب کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تنہائی میں کوئی خاموشی سے شریک ہو رہا ہو۔ یہ محض وہم نہیں تھا، جیسے کوئی نظروں کی حد سے دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ کئی بار اس نے محسوس کیا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، کوئی دور سے اسے خاموشی سے تک رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی اس کے آنسوں کو گنتا ہو، اس کے دل کی چیخوں کو سنتا ہو۔ نائلہ نے اس احساس کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر جب یہ کیفیت ہر رات محسوس ہونے لگی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ پڑوسی گھر جو کافی عرصے سے ویران پڑا تھا، چند ہفتے پہلے وہاں کوئی آ کر رہنے لگا تھا۔ دروازے پر لگا تالا ہٹ گیا تھا اور کبھی کبھار رات کے وقت ہلکی سی روشنی بھی نظر آتی تھی، مگر نائلہ نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ محلے میں افواہیں گردش کرنے لگی کہ نیا پڑوسی عجیب ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، بازار سے چیزیں لینے بھی رات کے وقت جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ نائلہ ان باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوال موجود تھا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو دن کے اجالے سے بھاگتا ہے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر رہتا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور نائلہ کی چھت پر عبادت کی عادت برقرار رہی۔ وہی ستارے، وہی آنسو، وہی شکایتیں، مگر اب ہر رات وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کی تنہائی میں کوئی اور بھی شامل ہے۔ ایک رات جب اس نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی تو ایسا لگا جیسے کوئی سانسوں کی آواز قریب سے سنائی دے رہی ہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا، البتہ ساتھ والے مکان کی چھت پر اندھیرے میں کوئی سائے کی طرح کھڑا تھا۔ نائلہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، خوف کے مارے اس کا پورا بدن سن ہو گیا، مگر قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ کئی لمحے تک اسے دیکھتی رہی مگر وہ سایہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نائلہ نے نظریں جھکا لی اور جلدی سے دعا ختم کر کے نیچے اتر گئی۔ اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا، کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی حقیقت۔
अगले दिन भर उसके जहन में वही साया गर्दिश करता रहा, काम करते हुए, खाने के दौरान और यहाँ तक कि माँ की बातें सुनते हुए भी उसकी तवज्जो बटी रही। वो हर वक्त यही सोचती रही कि अगर वो कोई इंसान था तो वो इतना खामोश क्यों था। शाम होते ही उसके दिल में खौफ और तजस्सुस की एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। वो चाहती थी कि उस राज को जान ले, लेकिन साथ ही ये भी चाहती थी कि कभी उसका सामना ना हो। अगली रात नाइला हस्बे मामूल छत पर गई। दिल में एक खौफ के बावजूद उसने कुरान पाक खोला और तिलावत शुरू कर दी। अल्फाज जुबान से निकलते रहे, मगर दिल कहीं और था। कुछ देर बाद उसकी तस्बीह हाथ से फिसलकर छत के किनारे से नीचे गिर गई। वो घबरा गई, नीचे जाने के लिए मुड़ी, मगर ठठक कर रुक गई। नीचे खड़ा वही आदमी था, हाथ में उसकी तस्बीह थी, नजरें झुकी हुई थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। नाइला का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ लम्हे तक दोनों खामोशी से खड़े रहे, फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, ये आपकी तस्बीह है। नाइला ने कांपते हुए हाथ से तस्बीह ले ली, मगर कुछ बोल न सकी। सलमान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सवाल कर रही थी, जो कुछ जानना चाहती थी। नाइला ने उसकी आंखों में देखा और एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे वो आंखें कहीं और देखी हैं। वही आंखें जो चंद रातों से अंधेरे में उसे देख रही थी, वही खामोशी जो उसकी इबादत के दौरान महसूस होती थी। नाइला के दिल में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से पीछे हटकर बोली, शुक्रिया। सलमान कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज रोक लिए। वो पलटकर वापस चला गया, मगर नाइला की सांसें अभी तक बेकाबू थीं। वो रात भर सोचती रही कि सलमान कौन है, उसकी आंखों में ऐसी क्या बात थी जो उसे बेचैन कर रही थी। अगले दिन मोहल्ले वालों से बातों बातों में नाइला को पता चला कि सलमान कई महीनों से उस मकान में रह रहा था, मगर किसी से मिलता जुलता नहीं था। मोहल्ले की औरतें उसे अजीब कहती थीं, मगर नाइला के दिल में कुछ और ही सवाल थे। वो जानती थी कि सलमान की आंखों में जो मोहब्बत की चमक थी वो आम नहीं थी, वो सिर्फ देखने वाली नजर थी जो उसके रूह के दर्द को पढ़ रही थी। नाइला को अब हर रात उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। जब वो इबादत करती थी तो यूं लगता था जैसे कोई दुआ के अल्फाज को सुन रहा है, समझ रहा है। कई रातें गुजर गईं और नाइला हर रात सलमान की नजरें महसूस करती रही। अब खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। उसे जानना था कि सलमान कौन है, क्यों वो खामोशी से उसकी इबादत को देखता है, क्यों उसकी आंखों में वही सुकून था जो उसकी तिलावत में महसूस होता था। नाइला की जिंदगी में अब एक नया सवाल शामिल हो चुका था और उस सवाल का जवाब उसे जरूर ढूंढना था। लेकिन क्या वो जवाब आम इंसानों जैसा था या उसमें कोई राज छुपा था जो नाइला की जिंदगी बदलने वाला था? ये सोच नाइला के दिल को एक अनजाने खौफ और उम्मीद के साथ धड़का रही थी। नाइला की जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर सफ़े पर दुख और आंसू की तहरीरें दर्ज थीं। मोहल्ले के शोर में लोग उसकी कहानी को सुनने की बजाय अपनी बनाई हुई कहानियां सुनाते थे। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो उसके साथ नाइला की परेशानियां भी जाग उठती थीं। उसकी जिंदगी में खुशी का कोई खास रंग नहीं था, सिर्फ मजबूरियों की काली स्याही थी जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। सिलाई मशीन की आवाज उसके घर का वाहिद जरिया आमदनी थी जो सारा दिन गूंजती रहती थी। कपड़ों के टुकड़ों के साथ साथ नाइला अपने ख्वाबों को भी सीती रहती थी, मगर वो ख्वाब हर बार टूटकर सुई में अटक जाते थे। मोहल्ले की औरतें जो रोज उसके घर आती थीं, सिलाई के पैसे कम करवाने के बहाने दरअसल उसकी जिंदगी में झांकने आती थीं। उनके लिए नाइला की कहानी से ज्यादा उसकी जात पर उंगली उठाना दिलचस्प था। कैसी जवान है, अकेली रहती है, पता नहीं क्या करती है, रात देर तक छत पर क्या करने जाती है। ये सवाल उनकी बातों में नहीं, उनकी आंखों में नजर आते थे। नाइला उन सवालों का जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी कि लोग सवाल सुनने के लिए नहीं, महज तंज करने के लिए करते हैं। नाइला को बेवा हुए 2 साल गुजर चुके थे, मगर ये 2 साल ऐसे थे जो सदियों की मुसाफत हो। शौहर की मौत का गम अपनी जगह, लेकिन जो दर्द उसे ससुराल वालों ने दिया वो उसे अंदर से तोड़ गया था। शौहर के इंतकाल के चंद दिन बाद ही नाइला को जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। नंदो ने कहा, ये घर हमारा है, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं बनता। सास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी तुम्हें बाइज्जत रुखसत कर रहे हैं, वरना दुनिया कुछ और भी कह सकती है। दुनिया क्या कहती, उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था जो वो सुन रही थी। अपने ही घर से बेदखल होना किसी औरत के लिए सबसे बड़ा अलमिया होता है, और नाइला के नसीब में यही लिखा था। वो चंद कपड़ों के साथ वापस अपने माँ बाप के घर आ गई थी। घर क्या था,
ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ماں باپ اور نائلہ کی زندگی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ باپ ریٹائرڈ تھے، ماں بیمار، دوائیوں کے پیسے اکثر نہ ہوتے تو نائلہ کو محلے کی دکان سے قرض لینا پڑتا۔ کئی بار دکاندار کے رویے میں طنز چھلکنے لگتا تھا۔ بہن جی آج پھر ادھار؟ نائلہ خاموش رہتی تھی۔ جواب دینے کی ہمت تو تب ہوتی جب انسان کے دل میں کوئی سکون ہو، اور نائلہ کا دل سکون سے خالی تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جو پیسے آتے وہ گھر کے اخراجات اور ماں کی دوا میں ختم ہو جاتے۔ سلائی کے ساتھ ساتھ نائلہ محلے کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی، مگر کچھ عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس بھیجتی تھیں وہ بھی اس کی نیکی کو بدنام کرنے میں پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ہماری بچی کو ذرا دھیان سے پڑھانا، بیوہ عورت ہو، جوان ہو، اللہ معاف کرے زمانہ خراب ہے۔ نائلہ دل میں مسکرا دیتی تھی۔ ان عورتوں کو نہیں پتا تھا کہ زمانہ نہیں، ان کی سوچ خراب ہے۔ رات کا وقت نائلہ کے لیے ایک الگ دنیا لے کر آتا تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ تھک کر چور ہو جاتی تھی تو اس کی روح سکون تلاش کرنے کے لیے چھت کا رخ کرتی تھی۔ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف چاند، ستارے اور نائلہ کے آنسو۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتی تھی، یا اللہ، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو محبت کی تھی، شادی کی تھی، عزت سے جینا چاہتی تھی، تو پھر عزت کے نام پر مجھے بے عزت کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اس کے دل میں ہر رات گونجتا تھا، مگر آسمان خاموش رہتا تھا۔ نائلہ کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی آواز آسمان تک نہیں پہنچتی، یا شاید پہنچتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ قرآن پاک کھولتی، سورہ یاسین پڑھتی اور آنسوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتی۔ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید ایک دن اس کی دعا قبول ہو جائے گی، شاید ایک دن اس کی آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے۔ مگر امید اور حقیقت کے درمیان ایک لمبی دیوار تھی۔ نائلہ کو احساس تھا کہ لوگ اس کی زندگی کو آسان نہیں بنائیں گے۔ محلے کی عورتیں اکثر اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرتی تھیں۔ دیکھا تھا اسے کل بازار میں، کسی سے بات کر رہی تھی، پتہ نہیں رات کو چھت پر کیا کرنے جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اکیلی جوان عورت ہے۔ یہ باتیں نائلہ کو اندر سے چیر دیتی تھی، مگر وہ بولتی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بولنے سے کیا ہوگا، لوگ تب بھی نہیں مانیں گے بلکہ مزید باتیں بنائیں گے۔ وہ خاموشی کو اپنی طاقت بنا چکی تھی، مگر یہ خاموشی رات کو آنسو بن کر بہتی تھی۔ ماں کی بیماری، باپ کی بے بسی اور گھر کے اخراجات کا بوجھ نائلہ کے کندھوں پر تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ماں کی دوا کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور نائلہ کو کسی نہ کسی سے ادھار لینا پڑتا تھا، دکاندار، پڑوسی یا کبھی کبھی قرآن پڑھانے والے بچوں کے والدین سے۔ لیکن ہر بار ایک بات کہی جاتی تھی، بیوہ ہو، اللہ آسانی کرے گا۔ نائلہ سوچتی تھی، کیا بیوہ ہونا گناہ ہے؟ کیا بیوہ ہونا انسان کو بے بس بنا دیتا ہے؟ اسے کوئی بیوہ کہہ کر کیوں یاد کرتا ہے؟ نائلہ کے نام سے کیوں نہیں پکارتا؟ یہی سوالات اس کے دل میں شور مچاتے تھے، اور وہ شور صرف ایک جگہ خاموش ہوتا تھا، چھت پر، جہاں وہ تسبیح کے دانے گراتی تھی، سورہ یاسین پڑھتی تھی اور اپنے آنسوں کو اللہ کے حوالے کرتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاید زمین والے نہ سنے، مگر آسمان والا ضرور سنے گا، ایک دن ضرور۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب ساری دنیا نیند کی وادی میں کھوئی ہوتی تھی، نائلہ کی زندگی میں سکون کی تلاش جاگ جاتی تھی۔ وہ چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی، جہاں تارے خاموشی سے ٹمٹما رہے ہوتے تھے، جیسے اس کے دل کی حالت کو سمجھ رہے ہوں۔ وہ اپنی تسبیح کے دانے گراتی، سورہ یاسین کی آیات پڑھتی اور آنسوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتی۔ اس کی زندگی کا ہر دن آزمائش کا ایک نیا باب تھا، مگر رات کی خاموشی میں وہ خود کو تھوڑا قریب محسوس کرتی تھی، کسی ایسے کے جو اسے سمجھتا تھا، جو اس کے روح کے زخموں کو جانتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تھا جو واقعی اسے دیکھ رہا تھا، ہر رات، ہر لمحہ اس کی آنکھوں کی نمی کو محسوس کر رہا تھا۔ سلمان، جو چھت کے دوسری طرف کھڑا چپ چاپ اس کی عبادت کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی نظریں نائلہ کی پاکیزگی میں کھوئی رہتی تھیں، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک راز تھا، ایسا راز جسے نائلہ کیا کوئی انسان بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ سلمان، جو بظاہر ایک انسان لگتا تھا، دراصل ایک جن زادہ تھا۔ صدیوں کی مسافت طے کر کے وہ اس لمحے تک پہنچا تھا جہاں اس کا دل پہلی بار کسی انسان کے لیے دھڑکا تھا۔ نائلہ کے معصوم چہرے پر آنسوں کی لکیر دیکھ کر سلمان کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کی پاکیزگی، اس کی عبادت اور اس کے صبر نے سلمان کو ایک عجیب سی کشش میں جکڑ لیا تھا۔ صدیوں سے وہ کسی ایسے ہی دل کی تلاش میں تھا جو اس کے وجود کو سمجھ سکے،
اس کی تنہائی کو ختم کر سکے۔ وہ ایک دنیا کا واسی تھا جہاں محبت صرف ایک خواب تھی اور انسانوں کے لیے محبت کرنا ممنوع۔ مگر سلمان اس قانون کو توڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ ہر رات نائلہ کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا کبھی وہ اسے اپنی حقیقت بتا پائے گا؟ کیا کوئی انسان کسی جنزادے کی محبت کو قبول کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف نائلہ کی قربت کی خواہش اور دوسری طرف اس کی حقیقت کا خوف۔ نائلہ کو کبھی سلمان کی خاموشی عجیب لگتی تھی۔ دن کے وقت وہ اسے کبھی نظر نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی وہ سامنا ہو بھی جاتا تو سلمان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ نائلہ کئی بار سوچتی تھی کہ آخر وہ کیسا انسان ہے جو دنیا سے اتنا کٹا ہوا ہے۔ محلے کے لوگ بھی سلمان کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ کسی سے ملتا نہیں، بات نہیں کرتا، رات کو چھت پر کھڑا رہتا ہے، اللہ جانے کیسا آدمی ہے۔ نائلہ کو بھی سلمان کی عادت عجیب لگتی تھی، مگر اس کے دل میں کبھی کوئی برے خیالات نہیں آئے تھے۔ وہ ہر رات عبادت میں مشغول رہتی تھی اور سلمان خاموشی سے اس کی روح کی روشنی میں ڈوبتا رہتا تھا۔ کئی راتیں ایسے ہی گزر گئی۔ سلمان کے دل میں خواہش تھی کہ وہ نائلہ سے بات کرے، اسے بتائے کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے، مگر جب بھی وہ قریب جانے کا سوچتا، اپنی حقیقت کا خیال آتے ہی رک جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان جنات سے خوف کھاتے ہیں۔ اگر نائلہ کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک جنزادہ ہے تو وہ کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گی، مگر دل کے جذبات پر کب کسی کا قابو چلتا ہے۔ سلمان کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر رات جب نائلہ تسبیح کے دانے گراتی تھی، سلمان کو لگتا تھا کہ ہر دانہ اس کے دل پر گرتا ہے۔ جب نائلہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی تھی، سلمان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی دعا میں بھی کہیں سلمان کا ذکر ہو، مگر یہ صرف اس کی خواہش تھی۔ نائلہ کی زندگی میں تکلیفوں کا سمندر تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد جو دکھ اسے جھیلنے پڑے تھے وہ شاید کسی عام انسان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ مالی حالات روز بروز خراب ہو رہے تھے۔ ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی دینا ایک جنگ بن چکی تھی۔ سلائی سے جو تھوڑا بہت پیسہ آتا وہ روٹی پر لگ جاتا۔ نائلہ دن بھر کام میں جیتی رہتی اور رات کو جب سب سو جاتے وہ اپنے رب کے سامنے رو کر دل ہلکا کرتی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں میں دکھ بھی تھا، التجا بھی، اور شاید ایک نہ ختم ہونے والی بے بسی بھی۔ مگر انہی دنوں میں کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ ہر مہینے کے آخر میں جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اچانک دروازے کے نیچے سے ایک لفافہ اندر آتا۔ اس میں اتنے پیسے ہوتے جو پورے مہینے کے لیے کافی ہوتے۔ شروع میں نائلہ نے سمجھا کہ شاید کسی پرانے جاننے والے کو اس کی حالت پر رحم آ گیا ہوگا، لیکن جتنی بار اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی اتنی ہی بار وہ سوالوں کے جال میں پھنس گئی۔ یہ کون کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ اور اگر نیکی ہی مقصود تھی تو سامنے آ کر کیوں نہیں کرتا تھا؟ کچھ دنوں بعد اس کی نظر سلمان پر پڑنے لگی، وہی سلمان جو دن میں نظر نہیں آتا تھا اور رات کو چھت پر کھڑا ستاروں کو تکتا رہتا تھا۔ سلمان کا رویہ نائلہ کے ساتھ ہمیشہ ہمدردانہ تھا۔ وہ اکثر نائلہ کی چھت پر سے گزر کر سلام دعا کر لیتا یا کوئی بھاری چیز اٹھانے میں مدد دے دیتا، مگر نائلہ کو اب اس پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ سوچ اسے بے چین کرنے لگی کہ کیا سلمان ہی وہ شخص ہے جو دروازے کے نیچے سے پیسے ڈال رہا ہے؟ مگر اگر ایسا تھا تو وہ چھپ کر کیوں کر رہا تھا؟ آخر اسے کیا غرض تھی؟ نائلہ کی زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی اور اب اس نئے سوال نے اسے اور الجھا دیا تھا۔ سلمان کے رویے میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی، ایک خاموش سا پیار جو نائلہ کے دل میں سوالات کے طوفان اٹھا رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی سلمان کی آنکھوں میں کچھ ایسا محسوس کرتی جو عام نہیں تھا۔ وہ نظروں کو جھکا لیتا، مگر نائلہ کو ایسا لگتا جیسے وہ اس کے اندر تک سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ نائلہ کو محلے کی باتوں کا ہمیشہ سے خوف تھا۔ ایک بیوہ عورت کی زندگی میں عزت ہی وہ واحد چیز ہوتی ہے جو اسے معاشرے کے تانوں سے بچا سکتی ہے، مگر اب لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ سلمان کی خاموش ہمدردی اور نائلہ کے دروازے کے نیچے سے آنے والے پیسوں نے محلے کی عورتوں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے جو ہر مہینے اسے پیسے دیتا ہے۔ کوئی کہتا سلمان ہی ہوگا، رات کو چھت پر کیا کرنے آتا ہے؟ دونوں کی چھتیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، اور اکثر رات کو دونوں کو ہی چھتوں پر دیکھا گیا ہے۔ دونوں جوان ہیں، اللہ خیر کرے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دوسری عورت جواب دیتی۔ نائلہ کو یہ باتیں کانوں میں پڑتی تو وہ اندر سے کانپ جاتی۔ عزت اس کے لیے سب کچھ تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد اسے صرف اپنی پاک دامنی کا سہارا تھا، اور اب لوگ اس پر شک کر رہے تھے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی، اپنے آنسو تکیے میں چھپاتی اور اللہ سے سوال کرتی
کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ہر رات سجدے میں گرتی اور دعا کرتی، یا اللہ، جو بھی یہ کر رہا ہے، اگر اس کے ارادے نیک ہیں تو اسے سامنے لا، اور اگر نہیں تو مجھے اس فتنے سے بچا۔ ہر رات جب وہ چھت پر جاتی اسے سلمان وہاں کھڑا نظر آتا۔ اس کی خاموشی نائلہ کے لیے اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ جا کر پوچھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، مگر پھر خود کو روک لیتی۔ ایک رات جب محلے کی باتیں اپنی حد سے بڑھ گئیں اور اس کے والد نے بھی سوال کیا کہ آخر ہر مہینے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو نائلہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ رات بہت عام سی رات تھی۔ آسمان پر بادلوں کا سایہ تھا، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت سانس لے رہی ہو۔ نائلہ ہمیشہ کی طرح اپنے آنسو سمیٹنے کے بعد چھت پر چلی گئی، جہاں اس کو ایک عجیب سی تسلی اور سکون کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے اس کے گواہ ہیں، اس کی تکلیف کے رازدار ہیں۔ مگر آج چھت پر عجیب سی خاموشی تھی۔ سلمان ہمیشہ کی طرح چھت کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک شور تھا، جیسے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ نائلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، دل میں کئی سوالات لیے۔ پھر آخر کار اس کے قدم خود بخود سلمان کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، اس کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی، تم آخر کون ہو سلمان؟ تمہیں میری زندگی میں کیا دلچسپی ہے؟ سلمان نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے برسوں سے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو اور اب وقت آ گیا ہو اسے اتارنے کا۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور پہلی بار نائلہ کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ یہ روشنی عام نہیں تھی، یہ روشنی اس کے روح کے اندر تک اتر رہی تھی۔ نائلہ کے قدم بے ساختہ پیچھے ہٹنے لگے۔ سلمان کی آواز گہری تھی، جیسے کسی ویرانے سے آ رہی ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا نائلہ، میں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ نائلہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ آنکھوں میں خوف تھا، ماتھے پر پسینہ اور ہاتھوں کی لرزش بے قابو ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا سچ؟ تم کیوں ہر وقت میری زندگی میں دخل اندازی کرتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی بھی تھی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ سامنے کھڑا سلمان چند قدم آگے بڑھا، مگر اس کے قدموں کی حرکت میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کا چلنا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے وجود کا بوجھ محسوس ہی نہیں کر پا رہی ہو۔ نائلہ نے آنکھیں جھپکائیں، مگر جیسے ہی آنکھیں دوبارہ کھولی اس کا جسم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سلمان کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ وہ روشنی جو چند لمحے پہلے ایک عام انسان کی آنکھوں میں جھلکتی تھی، اب ایک پراسرار چمک میں بدل چکی تھی۔ وہ چمک کسی درخت کے پیچھے سے جھانکتے چاند جیسی نہیں تھی، بلکہ ایسی روشنی تھی جو دل کو ہلا کر رکھ دے، جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا کوئی بھیانک خواب۔ نائلہ نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدم منو بوجھ کی طرح زمین سے چپک گئے۔ وہ چلانا چاہتی تھی، مگر آواز حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ وہ سلمان کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اب سلمان وہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی ٹھنڈک نکل رہی تھی، ایسی ٹھنڈک جو صرف جسم نہیں دل کو بھی منجمد کر دے۔ سلمان کی آواز میں اب ایک گہری گونج تھی، اس کی باتیں نائلہ کے کانوں میں یوں داخل ہو رہی تھی جیسے وہ کسی گہرے کنویں کے اندر سے آ رہی ہوں۔ میں عام انسان نہیں ہوں نائلہ، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ یہ سن کر نائلہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اب اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے ایک بار پھر قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر زمین نے جیسے اس کے پیر جکڑ لیے ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے اندر کی گھبراہٹ، اس کا خوف، اس کی بے یقینی سب اس کے الفاظ میں جھلک رہے تھے۔ وہ سلمان کو جانتی تھی، یا شاید وہ صرف یہی سمجھتی تھی کہ جانتی ہے۔ سلمان نے ایک سرد سانس لی، وہ سانس جو ہوا میں تحلیل ہو کر نائلہ کے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی نرمی باقی نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی سنجیدگی میں بدل چکا تھا جو کسی عام انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے نائلہ، اس کی آواز اب دھیمی مگر گہری تھی۔ میں ایک جن زادہ ہوں، صدیوں سے بھٹک رہا ہوں، تمہارے جیسے کسی پاک دل عورت کی دعا کا منتظر تھا۔ نائلہ نے بے یقینی سے سلمان کی طرف دیکھا، اس کے آنسو اس کی پلکوں پر جم سے گئے تھے۔ پاک دل عورت؟ اس کے ہونٹوں سے الفاظ لرزتے ہوئے نکلے۔ میں؟ تم
تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان نے نرمی سے سر جھکایا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ایک بہت بھاری راز کھولنے کے بعد ہلکا محسوس کر رہا ہو۔ ہاں تم، اور جب میں نے تمہیں پہلی بار سجدے میں روتے دیکھا تو میں جان گیا کہ میرا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ یہ جملہ نائلہ کے کانوں میں یوں گونجا جیسے کسی نے کوئی بھاری پتھر اس کے دل پر رکھ دیا ہو۔ وہ آنکھیں جھپکانا بھول چکی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ تمہارا انتظار؟ اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا میں کوئی کھیل ہوں، کوئی تماشا؟ سلمان کے چہرے پر اب صرف ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہیں نائلہ، تم کوئی کھیل نہیں ہو، تم وہ ہو جس کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ تمہاری دعا، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، تمہاری بے بسی، میں وہ سب دیکھتا رہا ہوں۔ میں تمہارے قریب تھا، تمہارے آس پاس، مگر تم دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں ہر رات اس لمحے کا انتظار کرتا رہا جب تم مجھے دیکھ سکو۔ نائلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب میرا وہم ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، جیسے سننا ہی نہیں چاہتی ہو، مگر سلمان کی آواز اس کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ یہ وہم نہیں ہے نائلہ، میں نے تمہیں تب دیکھا جب تمہارے آنسو پہلی بار زمین پر گرے۔ میں نے تمہارے دروازے کے نیچے سے جو پیسے ڈالے وہ تمہاری مدد کے لیے تھے، مگر میں تمہیں صرف مدد کے لیے نہیں دیکھتا تھا، میں تمہیں اس لیے دیکھتا تھا کہ تمہاری دعاؤں میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو میں نے صدیوں میں نہیں دیکھی۔ نائلہ کے لیے یہ سب سننا ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا میری زندگی میں اور دکھوں کی جگہ رہ گئی ہے جو تم مجھے ڈرانے آئے ہو؟ سلمان کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر ابھری۔ نہیں، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، میں تو بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ صدیوں سے میں نے کسی کو تمہارے جیسا نہیں پایا۔ نائلہ نے سر جھٹکا، آنسو صاف کیے اور چیخنے لگی۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، یہ سب میرا وہم ہے۔ تم انسان ہو سلمان، تم ایک عام آدمی ہو۔ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سلمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں عام انسان ہوتا تو کیا تمہیں یقین آتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ سوال نائلہ کو اندر سے ہلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے۔ تم نے میری زندگی کو مزید الجھا دیا ہے۔ تم جو بھی ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ سلمان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا نائلہ، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے۔ تم اس لیے نہیں رو رہی کہ میں جن زیادہ ہوں، تم اس لیے رو رہی ہو کیونکہ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں، خود سے ڈر ہے۔ نائلہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے چھوڑ دو سلمان۔ وہ بھاگنے لگی نیچے کی طرف۔ سلمان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل نائلہ کو اس کی محبت کا احساس ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ صرف خوف کے نہیں، محبت کے بھی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ کا انکار صرف وقتی ہے۔ نائلہ نیچے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دماغ سلمان کی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، مگر دل میں کہیں ایک احساس تھا جو کچھ اس نے سنا وہ سچ تھا۔ وہ اپنے آنسو میں گم تھی، مگر اس کی روح سلمان کی باتوں کی بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا سلمان واقعی وہی تھا جو وہ کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی کوئی جن زیادہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا، یا یہ سب اس کا وہم تھا؟ نائلہ کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، صرف آنسو تھے اور ایک سوال جو اس کے روح میں گونج رہا تھا۔ کیا سلمان کی محبت واقعی سچی تھی، یا یہ سب صرف ایک خواب تھا جو حقیقت کا روپ لے رہا تھا؟ نائلہ جانتی تھی کہ اس کا دل سلمان کی طرف کھینچ رہا ہے، مگر کیا وہ اس حقیقت کو قبول کر پائے گی جو سلمان کی حقیقت تھی، یا پھر ہمیشہ کے لیے اسے دور بھاگتی رہے گی؟ نائلہ کو اب نیند سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ رات جو پہلے اس کے لیے سکون کا لمحہ ہوا کرتی تھی، اب ایک ایسی بے چینی میں بدل چکی تھی جہاں آنکھیں بند کرتے ہی عجیب مناظر اس کے ذہن میں لہرانے لگتی۔ ہر رات سلمان اس کے خواب میں آتا، بالکل اسی طرح جیسے وہ چھت پر ملتا تھا، مگر ان خوابوں میں اس کی آنکھوں میں ایک روشنی ہوتی
جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ وہ خاموش کھڑا اسے بس دیکھتا رہتا اور پھر دھیرے سے ایک ہی جملہ کہتا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین ہوتا کہ نائلہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کم ہو جاتا، مگر آنکھ کھلنے کے بعد دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو جاتی۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگتی اور کمرے کی تاریکی اسے اور زیادہ گھبرانے پر مجبور کر دیتی۔ مگر ایک عجیب سی بات تھی، ان خوابوں کے بعد دن بھر نائلہ کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس کے لیے ناقابل یقین تھے۔ وہ جو کل تک مالی مسائل میں جکڑی ہوئی تھی، جس کے دروازے پر روزانہ قرض خواہوں کی آوازیں گونجا کرتی تھی، وہی مسائل خود بخود حل ہونے لگے۔ چند دن پہلے تک وہ روٹی کے پیسے جوڑنے میں لگی رہتی تھی اور آج یکا یک دروازے کے نیچے سے کبھی کوئی لفافے میں رقم ڈال جاتا تو کبھی بازار سے راشن خود بخود گھر پہنچ جاتا۔ نائلہ حیرت زدہ ہو جاتی کہ یہ سب کون کر رہا ہے، مگر ہر بار اسے سلمان کا چہرہ یاد آ جاتا۔ دل میں بے اختیار خیال آتا کہ شاید وہی ہے جو خاموشی سے یہ سب کر رہا ہے، لیکن کیا کوئی عام انسان اتنے معجزے کر سکتا ہے؟ نائلہ کے دل میں سلمان کے بارے میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہونے لگا۔ اس کے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ سلمان عام انسان نہیں ہے۔ وہ اس کے بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی چلی جاتی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا سلمان واقعی کوئی روحانی ہستی ہے یا یہ سب اس کا وہم ہے، اور اگر وہ کوئی غیر معمولی مخلوق ہے تو وہ اسے نقصان کیوں نہیں پہنچاتا، وہ اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ ایک رات نائلہ نے خود کو بہت ہمت دلائی۔ اس نے تہجد کے لیے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر سجدے میں گر گئی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ کسی انسان کا فریب ہے تو مجھے حقائق دکھا، اور اگر سلمان واقعی کوئی خاص ہستی ہے تو مجھے اس کی حقیقت سمجھنے کی طاقت دے۔ وہ سجدے میں روتی رہی یہاں تک کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا، مگر دعا کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سلمان سے سچائی پوچھنی پڑے گی۔ اگلے دن جب وہ چھت پر گئی تو سلمان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی، چہرے پر وہی سکون۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولی، میں نے دعا کی تھی کہ حقیقت مجھ پر واضح ہو جائے سلمان۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم عام انسان نہیں ہو، یہ میں جانتی ہوں۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں اس طرح پتہ چلے۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ نائلہ نے بے تابی سے کہا، یہ سب مت کہو، مجھے سچائی جاننی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی خاص طاقت ہے؟ کیا تم وہی ہو جس کی وجہ سے میری مشکلات ختم ہو رہی ہیں؟ کیا تم ہی ہو جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو گئے ہیں؟ سلمان کی آنکھوں میں گہری چمک آ گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں، میں نے تمہاری مشکلات کو ختم کرنے کی دعا کی تھی، مگر یہ سب کچھ میری طاقت سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی رضا تھی۔ میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا نائلہ، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ نائلہ کے آنسو نکل آئے۔ لیکن تم کون ہو سلمان؟ کیا تم کوئی فرشتہ ہو یا واقعی میں کوئی جن؟ سلمان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ میں بس ایک مسافر ہوں جو تمہاری دعا سن کر یہاں رکا تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے قریب نہیں رہ سکتا۔ نائلہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیا میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں؟ سلمان نے گہری سانس لی۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو نائلہ، مگر میں اس دنیا کا نہیں ہوں۔ میری حقیقت تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ میں یہاں صرف تمہاری دعا کا جواب بن کر آیا تھا۔ نائلہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے کہا، کیا میں تمہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی؟ کیا میں تمہارے بغیر رہ سکوں گی؟ سلمان نے نرمی سے کہا، تم مجھے ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرو گی۔ جب بھی تم دعا کرو گی میں تمہارے قریب ہوں گا۔ نائلہ کے دل میں ایک سکون اترنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان کوئی عام انسان نہیں تھا، مگر وہ اس کے لیے برا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ایسا سکون محسوس کیا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر یہ تیرا وسیلہ ہے تو مجھے اس کا شکر گزار بنا دے، مجھے اس کی جدائی کا صبر عطا کر دے۔ نائلہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی سلمان وہاں نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو، اس کی موجودگی اور اس کے الفاظ نائلہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے۔